بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے درسگاہ صفا کا نصاب۔ سورہ علق کی پہلی 5 آیات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بہت کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اقرا پہلا لفظ ہے جس سے نزول قرآن کی ابتدا ہوئی، چنانچہ پہلی وحی دنیا میں آنے کے مقصد کو بیان کرتی ہے اور امت محمدیہ کی رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دیا تو رشتہ داروں اور اہل مکہ کی جانب سے سخت مزاحمت کرنا پڑی، لیکن آپ نے ہمیشہ برداشت اور عفو درگزر سے کام لیا۔ جن لوگوں نے کھلے دل سے پیغام سنا وہ آپ کی تعلیمات سے مستفید ہوئے۔ رحمتاً للعالمین نے اخلاقی اور مذہبی تعلیم کے ضمن میں ہمیشہ عملی تربیت کو فوقیت دی اور خود کو مثال بنا کر پیش کیا، یعنی علم کے حصول کے لیے ظاہر و باطن دونوں کو اہمیت دی۔ کائنات کی بنیاد علم ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ نے آدم کو علم الاسماء سکھایا۔ ہجرت سے پہلے یثرب کے 40 افراد مسلمان ہوئے تو انہوں نے معلم کی درخواست کی۔ سرور کائنات نے حضرت موسیٰ بن عمیر کو یثرب روانہ کیا۔ وہ پہلے مسلمان ہیں جو مکہ معظمہ سے باہر معلم کی حیثیت سے بھیجے گئے۔ رسول اللہ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ مسلمان ہوئے اور پھر یہ سلسلہ پھیلتا چلا گیا۔ حضور اکرم نے یثرب ہجرت فرمائی اور یثرب کی پہچان مدینہ النبی بن گیا۔ آپ نے یہاں خود مختار اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی، تعلیم کو اولیت دی اور علم کے حصول کو لازمی قرار دیا۔ رسول اللہ نے نظام تعلیم کے آغاز میں مسجد نبوی کے ایک حصہ کو درسگاہ مخصوص کیا جسے ہم صفا کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی پہلی اقامتی جامعہ تھی۔ دوسرے علاقوں کے طلبہ اکتساب علم کے ساتھ ساتھ رات میں یہاں قیام کرتے تھے۔ صفا کے نصاب تعلیم کے بارے میں خانوادہ سلسلہ عظیمیہ فرماتے ہیں، صفا کا نصاب قرآن کریم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نفس با نفس تعلیم دیا کرتے تھے۔ صفا میں دوسرے صحابہ کرام بھی تعلیم دینے کے لیے مقرر تھے۔ علوم کے سرچشمہ قرآن حکیم کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بے شمار علوم ہیں۔ قرآن حکیم میں صرف دین و عقائد، عبادات اور متعلقہ اخلاقی چیزوں کا ہی ذکر نہیں ہے، بلکہ اس میں تاریخ کا بھی ذکر ہے۔ اس میں ان علوم کا بھی ذکر ہے جن میں تسخیر کائنات کے رموز ہیں۔ قاضی ابو بکر بن عربی اپنی کتاب قانون التاویل میں لکھتے ہیں کہ قرآنی علوم کی تعداد 77,450 ہے۔ مضامین کے اعتبار سے قرآن حکیم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: نمبر 1 شریعت، نمبر 2 تاریخ، نمبر 3 معاد۔ شریعت اس امر متعلق قوانین ہیں کہ مسلمان اپنی زندگی کیسے گزاریں، کاروبار کس طرح کریں، والدین اور بیوی بچوں کے حقوق کیسے ادا کریں، قوم اور ملک کے حقوق کیا ہیں، معاشرت کیسی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس بارے میں پورے قوانین بیان کیے ہیں۔ نمبر 2 تاریخ۔ تاریخ قرآن کریم کا ایک عظیم حصہ ہے۔ جتنے بھی پیغمبران علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور ان کی اقوام اور ادوار کا تذکرہ اس میں شامل ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ کے دور کا ذکر ہے، حضرت یوسف، حضرت سلیمان، حضرت عزیر اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 3 ہے معاد۔ قرآن پاک کا تیسرا حصہ معاد سے متعلق ہے۔ انسان اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا، اس دنیا میں کیوں آیا، ہر پیدا ہونے والا بچہ میں تبدیلی، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، بچپن، لڑکپن، جوانی، انحطاط اور انتقال مکان۔ اس سائیکل کے بہت سے ادوار ہیں۔ مختصر تذکرہ کیا جائے تو ترتیب یہ بنتی ہے: انسان عالم ارواح میں تھا، عالم ارواح کے بعد کتاب المبین میں، کتاب المبین کے بعد لوح محفوظ میں، لوح محفوظ کے بعد بیت المعمور میں، بیت المعمور کے بعد عالم برزخ میں، اور عالم برزخ کے بعد وہ عالم ناسوت میں آ گیا۔ عالم ناسوت سے عالم اعراف میں، اور عالم اعراف سے عالم نفخ صور میں۔
عالم نفخ سور سے عالم حشر و نشر میں، عالم حشر و نشر سے یوم میزان یوم حساب میں، یوم حساب سے جنت یا دوزخ میں، اور پھر یہ سارے علوم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ صفحہ میں دیگر اساتذہ بھی مقرر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن سعید بن العاص کو لکھائی سکھانے پر مامور کیا۔ وہ نہایت خوش نما اور کاتب کی حیثیت سے مشہور تھے۔ بعض کتب میں اہل صفحہ کی تعداد 100 سے زائد بیان کی گئی ہے۔ اہل مدینہ اور گرد و نواح کے حضرات کی کافی تعداد درس میں شریک ہوتی تھی، البتہ مستقل طلبہ کی تعداد 100 بتائی گئی ہے۔ اہل مدینہ کے تعاون اور اسلامی اخوت کی بدولت مکہ مکرمہ سے آنے والے مہاجرین اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے حسب سابق تجارت کا پیشہ اپنایا، معاش کے بعد درسگاہ صفا میں تعلیم سے مستفید ہوئے۔ مقامی باشندے یعنی انصار کاشتکار تھے۔ مہاجرین کی کثیر تعداد مدینہ منورہ اور مضافات میں آباد ہو گئی، لہٰذا تعلیم کی اہمیت کا یہ عالم تھا کہ جو روزانہ نہیں آ سکتا تھا وہ دیگر آنے والوں سے ربط میں رہ کر تعلیمات نبوی سے آگاہ رہنے کی کوشش کرتا۔ مدینہ میں 9 دیگر مساجد تعمیر کی گئیں جو لوگوں کے لیے درسگاہ تھیں۔ رسول کریم ان مساجد کا جائزہ لیتے اور جہاں بے قاعدگی نظر آتی فوراً دور کرنے کا حکم دیتے۔ روشنی قرب و بعد میں پھیل رہی تھی، دور دراز سے قبائل خدمت اقدس میں حاضر ہوتے۔ ایسے میں ضروری تھا کہ وسیع پیمانے پر تعلیم کا نظام قائم ہو۔ نو مسلم وفود کی واپسی کا وقت آتا تو ان کی درخواست پر ہادی دین مبین اپنے کئی تربیت یافتہ صحابہ کو ان کے ہمراہ روانہ کرتے۔ صحابہ کرام مقررہ وقت کے بعد واپس آ جاتے۔ دور نبوی میں قرآن کریم کے علوم سے لوگوں کو واقف کرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی اور وسائل بروئے کار لائے گئے۔ سب سے اہم کام افرادی قوت اور ان کی تربیت تھا۔ درسگاہ صفا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں دیگر مساجد میں قائم درسگاہوں کے ذریعے یہ عمل بحسن و خوبی انجام پایا گیا۔ کوئی قوم اس وقت تک اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی ہے جب اس کے افراد صاحب فہم اور صاحب تفکر ہوں۔ اچھی تعلیم سوچنا سکھاتی ہے اور سوچنے کی صلاحیت کو استعمال کر کے فرد ایجادات کرتا ہے۔ مدینہ منورہ میں تعلیمی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی تھی۔ اس وقت مسلمانوں کے مقابلہ میں غیر مسلم اقوام زیادہ تعلیم یافتہ تھیں، تاہم الہامی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے ان میں تخریب کاری کا عنصر نمایاں تھا۔ جنگ بدر کی فتح کے بعد قریش کے 70 سرکردہ افراد گرفتار ہو کر آئے تو معلوم ہوا کہ ان میں ایسے قیدی بھی ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔ علم کی قدر و قیمت کا یہ عالم تھا کہ معلم انسانیت نے شرط مقرر کی کہ اگر ہر قیدی مدینہ منورہ کے 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے تو انہیں رہا کر دیا جائے گا، اور مالی تاوان کی بجائے ان کی تعلیمی خدمت رہائی کا سبب ہوگی۔ حضرت زید بن ثابت انصار کے ان لڑکوں میں شامل تھے جنہیں قیدیوں نے لکھنا پڑھنا سکھایا۔ زبان رابطہ کا ذریعہ ہے۔ اس کے تحت دیگر اقوام کے حالات و واقعات سے واقفیت ملتی ہے۔ سربراہ مملکت کی حیثیت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مختلف علاقوں کے سربراہوں کے خطوط آتے تھے اور یہاں سے بھی مکتوب گرامی روانہ کیے جاتے تھے۔ ایسے میں مترجمین کی ضرورت پیش آتی تھی۔ مسلمانوں میں غیر اقوام کی زبان سے ناواقفیت کے سبب آنے والے خطوط غیر مسلموں سے پڑھوائے جاتے تھے، جس سے اہم معلومات افشا ہونے کا خدشہ رہتا تھا۔ ایسے میں قابل اعتماد افراد کی ضرورت تھی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر زبانیں سیکھنے پر زور دیا اور اس کا بھی انتظام کیا۔ حضرت زید بن ثابت بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، میرے پاس مختلف خطوط آتے ہیں اور میں یہ بات پسند نہیں کرتا ہوں کہ ان خطوط کو ہر کوئی پڑھے۔ کیا تم عبرانی زبان کا لکھنا پڑھنا سیکھ سکتے ہو؟ عرض کیا، جی سیکھ سکتا ہوں۔ چنانچہ میں نے 17 دن میں وہ زبان سیکھ لی۔ حضرت زید بن ثابت زبانیں جلد سیکھنے کی اہلیت رکھتے تھے۔ انہوں نے عبرانی اور سریانی زبانوں پر دسترس حاصل کی، فارسی، رومی، قبطی اور حبشی زبانیں بھی جانتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خط و کتابت اور ترجمانی کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ یہ زبانیں مدینہ منورہ میں مقیم ان آزاد کردہ غلاموں سے سیکھی تھیں جن کا تعلق مذکورہ قوموں سے تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بھی کئی زبانیں جانتے تھے اور اپنے غیر ملکی غلاموں سے ان کی زبان میں گفتگو کرتے تھے۔ عرب میں خطوط پر مہر لگانے کا رواج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے شروع ہوا۔
آپ کی طرز تحریر متوازن اور نفیس تھی۔ خط کی صفائی اور وضاحت کا اندازہ ذیل میں احادیث سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، کاغذ موڑنے سے پہلے سیاہی خشک کر لو، سین کے 3 شوشے برابر لکھا کرو۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم میں توسیع کے بعد شعبہ جاتی تخصیص پر بھی کام ہوا۔ کسی خاص شعبہ میں مزید مہارت اسپیشلائزیشن کے لیے مخصوص اساتذہ مقرر کیے گئے۔ پہلے ان کی تربیت ہوئی اور پھر انہوں نے دوسرے مسلمانوں کی تربیت کی، جیسے فن قرات میں مہارت کے لیے حضرت ابی بن کعب خدمات انجام دیا کرتے تھے۔ جنگوں میں شرکت کی وجہ سے تعلیمی نظام میں فنون سپاہ گری کو بھی اہمیت دی گئی۔ دفاعی شعبہ کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا باقاعدہ نصاب ہو اور اس کے تحت تربیت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت تھی کہ بچوں کو شروع سے نشانہ بازی، تیر اندازی اور پیراکی کی تعلیم دی جائے۔ یہ ایسے کھیل ہیں جن میں ذہن یکسو رہتا ہے، پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اور جسم میں پھرتی آتی ہے۔ بالغ افراد کو گھڑ دوڑ کے مقابلے اور مشقیں بھی کروائی جاتی تھیں۔ ہر لحاظ سے پالیسی وضع کی گئی کہ ہر شعبے کے لیے باقاعدہ تعلیمی نظام بنایا جائے اور ذہن تیار ہوں۔ جنگوں میں مردوں کے ساتھ خواتین نے بھی حصہ لیا اور مختلف خدمات انجام دیں۔ تعلیم خواتین اور مردوں کے لیے ضروری قرار دی گئی، یہاں تک کہ شافع رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنیزوں کو بھی تعلیم دینے کی ہدایت فرمائی اور اسے باعث ثواب قرار دیا گیا۔ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اپنی کنیز کو عمدہ تعلیم و تربیت دے کر نکاح کرے گا، اسے دگنا ثواب ملے گا۔ ابتدا میں خواتین صفہ نہیں جاتی تھیں، ان کے مرد روکتے تھے۔ آپ نے مردوں کو حکم دیا، خواتین کو اللہ کی مساجد میں جانے سے نہ روکو۔ خواتین کی کثیر تعداد علمی مجالس میں حاضر ہونے لگی اور تعلیمات سے براہ راست مستفیض ہوئیں۔ پھر انہوں نے محسوس کیا کہ ہفتہ میں ایک دن خواتین کی تعلیم کے لیے مخصوص ہونا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست قبول فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن درس و تدریس کے ساتھ علمی سوالات کے جواب دیتے اور ملکی حالات کے مطابق انہیں نصیحت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو چرخہ کاٹنے اور گھریلو صنعتوں کی طرف متوجہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شفا بنت عبداللہ سے فرمایا کہ وہ ازواج مطہرات کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ خواتین کو تعلیم دینے میں ازواج مطہرات شریک رہیں۔ خواتین نے قرآن کریم کی تعلیمات، دنیاوی علوم اور شعر و ادب میں مہارت حاصل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی تعلیمی مشن کو جاری رکھا۔ ازواج مطہرات میں سے جو لکھنے پڑھنے سے ناواقف تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر خواتین کو ان کی تعلیم پر مامور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، والد کا اولاد کے لیے بہترین تحفہ علم سکھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دی۔ اسلام سے قبل مدینہ منورہ میں یہودیوں کی درسگاہوں میں بشر بن عبد المالک السکونی، ابو قیس بن عبد مناف بن زہرہ اور عمرو بن زارہ جیسے تجربہ کار اساتذہ تعلیم دیتے تھے۔ عمرو الکاتب کے نام سے معروف تھے۔ مدینہ منورہ میں قیام کے بعد وہاں 9 مساجد تعمیر ہو چکی تھیں، جن میں قرآن کریم کی تعلیم کے علاوہ لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آنے سے پہلے حضرت انس بن مالک لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ 10 سال کی عمر میں ان کی والدہ بی بی ام سلیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کہتے ہوئے حاضر کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور لکھنا پڑھنا جانتا ہے۔ حضرت انس مسلسل 10 سال تک رسول اللہ کی خدمت و تربیت کے معاملے میں گھر کے فرد کی طرح رہے۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت میری عمر 11 سال تھی۔ مجھے خدمت میں حاضر کیا گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی گئی کہ اس بچے کو قرآن کریم کی 16 سورتیں یاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے قرآن کریم سنا اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ سرور کون و مکان کا طریقہ تعلیم عمدہ ہے۔ آسان انداز میں لوگوں کو تعلیم دیتے، ضروری اور اہم باتوں کو 3 دفعہ دہراتے تاکہ ہر کن ذہن شخص بھی اچھی طرح سمجھ سکے۔ ہر شخص کو اس کی صلاحیت و عقل کے مطابق تعلیم دیتے، مختصر گفتگو فرماتے، سمجھانے کے لیے مثالوں سے کام لیتے۔ الہامی کتب اور قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تو یہ امر واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھائی ہے۔ حقیقی اور فکشن نگاہ سے متعلق قرآن کریم میں ارشاد باری ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں اور یہ ہرگز صحیح راستہ نہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی
اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ وہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ سرور کائنات نے معلمین کو ہدایت دی، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کیا کرو۔ محفل میں اکثر ادب سے ناواقف لوگ حاضر ہوتے ہیں جو بعض اوقات آداب کا لحاظ کیے بغیر ناشائستگی سے گفتگو اور بے ڈنگے سوالات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و تحمل سے سنتے اور ان کے مزاج اور ذہن کے مطابق جواب دیتے، جس سے وہ مطمئن ہو جاتے۔ حضور کریم کے متعین کردہ نظام تعلیم کے انقلابی نتائج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں سامنے آنا شروع ہو گئے تھے۔ نہ صرف مسلمانوں کی خواندگی کا معیار بڑھا بلکہ انہوں نے تہذیب و مدنیت کے بہترین اصول سیکھے۔ مسلمانوں میں اس تعلیم کے ذریعے مذہبی اور اخلاقی قدریں نمایاں ہوئیں اور وہ اعلیٰ کردار کے حامل بنے اور ان کی ادبیت اور قابلیت میں بھی اضافہ ہوا۔ تو یہ تھا اصحاب کفا کا تعارف، ان کا نظام تعلیم اور ان کا طرز زندگی۔ آپ کو یہ آرٹیکل کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔